بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پی ٹی آئی کے رہنما شیر افضل مروت نے اپنے ایک بیان میں یہ کہا کہ مریم نواز نے آٹے کے تھیلوں پر جو نواز شریف کی تصویر لگوائی ہے وہ آٹا حرام ہے۔ دیکھیے، آپ کسی کے ساتھ سیاسی مخالفت کریں، آپ اپوزیشن میں ہیں، آپ بالکل کر سکتے ہیں، آپ کو کرنی بھی چاہیے، اور یہ بات بالکل درست ہے کہ وہ عوام کے پیسے سے اگر تصویریں لگوائی گئی ہیں تو وہ عوام کے حق پر ڈاکہ ہے، چوری ہے۔ لیکن آپ اس آٹے کو حرام عوام کے لیے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کہ عوام کے حق میں تو وہ آٹا حرام نہیں ہے۔ تو آپ خدا را حلال اور حرام کا فتویٰ دینے سے پہلے کچھ تھوڑی سی تحقیق کر لیا کریں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی شخص کے لیے اپنے طور پر کسی چیز کو حلال یا حرام کہنا جائز نہیں ہے۔ یہ اختیار اللہ کا ہے اور اس کے بعد اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ علماء کرام، مفتیان کرام کسی چیز کے حلال یا حرام ہونے کے بارے میں جو فتویٰ دیتے ہیں وہ اپنے پاس سے نہیں دیتے، بلکہ اس چیز کی حیثیت کو دیکھتے ہوئے قرآن و حدیث سے رہنمائی لے کر اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ آیا یہ چیز حلال ہے یا حرام۔ تو مروت صاحب، آپ نے قرآن کی کس آیت سے ثابت کر دیا کہ یہ آٹا ان غریبوں کے لیے حرام ہو گیا؟ یہ کس حدیث سے ثابت کر دیا؟ کس امام کے قول سے آپ نے یہ ثابت کر دیا؟ آپ لیڈر ہیں، تقریریں کرتے ہیں، جذبات جگاتے ہیں اپنی پارٹی کے لیے، آپ کا حق ہے، لیکن خدا کے لیے شریعت کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں۔ شریعت کے جو معاملات ہیں ان کو آپ اپنی طرف سے توڑ مروڑ کر پیش نہ کریں۔ اور پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ بغیر سوچے سمجھے اپنے کسی بھی لیڈر کی یہ بات کو لے کر دوسرے پر چڑھ دوڑا نہ کریں۔ جہاں تک شریعت کا معاملہ ہے وہاں احتیاط کیا کریں، اور ہم سب مسلمان ہیں۔ ساری سیاست یہ سب کچھ بعد میں ہے، ہمارا اسلام پہلے ہے، ہم مسلمان پہلے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہلے ہیں۔ اس لیے شیر افضل مروت صاحب کو اس بات پر توبہ کرنی چاہیے اللہ کے حضور صدق کے دل سے، اور یہ جملہ واپس لینا چاہیے۔ انہوں نے یہ بالکل غلط جملہ بولا ہے۔ اس پر اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کو معاف کریں، ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں، اور ان کو چاہیے کہ اپنے قول سے اس بات سے توبہ کریں۔